مقاصد کے لیے ان فنڈز کو استعمال کرتا ہے؟ کیا صادق اور امین کی تعریف پہ وہ شخص بھی آتا ہے کہ جو جھوٹی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے سٹیٹمنٹس جاری کرواتا ہے، جو کروڑوں روپے کی مس ڈیکلریشن کرتا ہے؟ یہ سوال ہے جو پاکستان کے عوام پاکستان کے عدالتی نظام سے پوچھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر ایک وزیر اعظم کو اس بنا پہ نااہل کر دیا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہیں کی، تو جس نے پاکستانی قوم کے کروڑوں اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈالا، جس نے پاکستان دشمن لوگوں سے چندے وصول کیے، جس نے مس ڈیکلریشن کی، جس نے قوم سے دھوکہ کیا، اس کو کیسے نااہل نہیں کیا جاتا؟ عمران نیازی کا ایک ایک دن اس منصب کے اوپر اب بیٹھنا الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ہمارے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے۔ سوال ہے کہ ہم ایک فائنینشل مجرم کو، جس نے منی لانڈرنگ کی، جس نے کرپشن کی، جس نے اپنے پارٹی کے ملازموں، کمپیوٹر آپریٹرز، چپڑاسیوں کے نام پر پیسے منگا کر ان سے پیسے کھائے، ان سے پیسے واپس لے کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیے، یہ کام اس نے اپنے کسی کاروبار کے لیے نہیں کیا، یہ دھندا اس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے چندوں کے ساتھ کیا ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور آج وقت آ گیا ہے کہ اس فراڈ کو، اس دھوکے کو جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا حساب لیا جائے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران نیازی فوری طور پہ مستعفی ہو، چونکہ یہ مطالبہ کیا کرتا تھا کہ وزیر اعظم اگر اپنے عہدے پہ بیٹھا رہے گا تو وہ تحقیقات پہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ عمران نیازی صاحب، آپ کا اپنا جو پیمانہ ہے، آپ نے جو اپنا مورل سٹینڈرڈ قائم کیا تھا کہ اگر وزیر اعظم پر الزام ہو تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دے کر آزادانہ تحقیقات کا راستہ ہموار کرنا چاہیے، تو اب تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ فوری طور پر عمران خان کو استعفیٰ دے کر فورن فنڈنگ کیس کی آزادانہ تحقیقات کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسٹیٹ بینک کے قانون کو کیوں نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کے اس قانون کے عوض یہ گورنر اسٹیٹ بینک سے اپنے لیے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے۔ عمران نیازی اس وقت اسٹیٹ بینک کی اسکروٹنی کے نیچے ہے۔ اسٹیٹ بینک ان تمام فورن فنڈنگ کی تفصیلات اس کے قابو میں ہیں۔ عمران نیازی اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے اس قانون کو پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک کو خوش کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے کلین چٹ لے سکے۔ ہم یہ گورنر اسٹیٹ بینک کے ذریعے این آر او لے سکے۔ ہم یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ انصاف پہ ڈاکہ نہیں ڈلنے دیں گے۔ آج عمران نیازی اسٹیٹ بینک کا مجرم ہے، اور اسٹیٹ بینک کا مجرم اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون پاس کر کے گورنر اسٹیٹ بینک سے اس کو خوش کر کے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا، یہ پاکستان کی تاریخ کا
کرپشن کا اہم ترین کیس ہے. فوری طور پہ وزیر اعظم کو ان کے عہدے سے علیحدہ کیا جائے، چونکہ عمران نیازی خود کو اس کرپشن سے بچانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا سودا کر رہا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ رہا ہے تاکہ فورن فنڈنگ کیس میں یہ اسٹیٹ بینک سے کلین چٹ لے سکے. ہم یہ سودا نہیں ہونے دیں گے. ہم پاکستان کی خود مختاری پہ عمران خان کی کرپشن کا سودا نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کو جواب دینا پڑے گا، قوم کو جواب دینا پڑے گا، اوورسیز پاکستانیز کو جواب دینا پڑے گا. اور میں اوورسیز پاکستانی سے شرمندہ ہوں کہ ہم نے ایک ایسا سیاستدان پاکستان میں پیدا کیا جس نے اوورسیز پاکستانیز کی خون پسینے کی کمائی کو ان سے بٹورا، ان کو پسلا کے ان سے حاصل کیا اور اس کو غبن کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. میں اوورسیز پاکستانی سے معذرت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے مجرم عمران نیازی کو، جس نے ان کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا، ان کے پیسوں میں غبن کیا، ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے. آج منی بجٹ کے صورت میں جو پاکستان پر عذاب مسلط کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے اور ڈٹ کے کریں گے. اور میں پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے کو اور پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے کے ووٹر کو کہوں گا کہ آپ اپنے حلقے کے ایم این اے کو جا کر بتائیں کہ اگر آپ نے منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے سودے پر ووٹ دیا تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میر صادق اور میر جعفر کے نام سے پکارے گی. ان پی ٹی آئی کے نمائندوں کو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جا کر بتائے کہ جو پی ٹی آئی کا نمائندہ پاکستان کے مفاد کا سودا کرے گا، عمران نیازی کی نالائکی اور ناکامی کے عوض غریبوں پہ 350 ارب کا بوجھ ڈالے گا اور اسٹیٹ بینک کو بیچے گا، اس کا محاسبہ اس کے ووٹر کریں گے. میں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بھی، سیاست ایک طرف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی تقسیم ایک طرف، ہم سب پہلے پاکستانی ہیں. ہر پی ٹی آئی کے ووٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو پاکستان کے مفاد سے کھیلنے سے روکے اور یہ ادارہ جو قائد اعظم کی نشانی ہے، جسے قائد اعظم نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا، اس کی شناخت اور اس کے کردار کو سودا ہونے سے بچائیں، آئی ایم ایف کا غلام ہونے سے بچائیں. یہ ادارہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی ہے اور پاکستان کے عوام کی پراپرٹی رہنی چاہیے. احسان اقبال صاحب یہ بتا دیں کہ آئی پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے واضح کہہ دیا تھا کہ نہ وہ نواز شریف سے ڈیل کر رہے ہیں، نہ وہ جو سولین حکومت کے ساتھ وہ جدا ہو رہے ہیں، مطلب واضح ہو گیا. اب کیا نواز شریف جو ہفتوں میں ان کی آمد کی، کیا وہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا مارچ میں جو دھرنا ہے اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا حکمت عملی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے، میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مسلم لیگ نون ڈیل کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. مسلم لیگ نون ووٹ اور آئین کی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. ہم نے 101 دفعہ کہا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہے، لیکن ہماری بات کوئی سنتا نہیں ہے. میں شکر گزار ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ انہوں نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ہماری ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے، تو اب انہوں نے بھی کہہ دیا ان کی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں، تو یہ بڑا ری ایشورنگ ہے. مسلم لیگ نون کی ڈیل
صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہے کہ ہم نے اس ملک میں آئین کو بالادست کرنا ہے، ووٹ کی عزت کو منوانا ہے، آزاد منصفانہ الیکشن کرنے ہیں اور اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے۔ یہ بتائیے گا ایسر اقبال صاحب کے موجودہ صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیل نہیں کر رہے، ایک ادارے کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیل ہونے نہیں دے رہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ڈیل کر کون رہا ہے؟ کوئی تو کوئی ڈیل کر رہا ہوگا، کوئی بات تو ہو رہی ہوگی رہی جی، اس کی وضاحت کر دیں۔ بات کی بالادستی کی بات کی، میاں شہباز شریف پارلیمنٹ میں جب انتہائی عوام دشمن بجٹ آپ لوگوں کو بقول آ رہا ہے منی بجٹ، اس موقع پہ اہم مواقع پہ موجود نہیں ہوتے، کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت ایسے مواقع پر غائب ہو؟ یہ بتائیے گا کہ ڈیل کر کون رہا ہے جی، بتائیے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ڈیلوں کی سیاست نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا دو ٹوک موقف ہے کہ اب ہمیں ڈیلوں کی سیاست کو دفن کرنا ہے، عوام، آئین اور ووٹ کی سیاست کو بالادست کرنا ہے۔ ڈیل کون کر رہا ہے، اس بات کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ڈیل کر رہا ہے۔ ہم کوئی نہ ڈیل کر رہے ہیں نہ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا ہم ڈیل کے کسی سودے سے باخبر نہیں، کیونکہ ہم ڈیلوں کی منڈی کا رخ ہی نہیں کرتے۔ جو بات آپ نے کہی منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کا لا ابھی لے ہوا ہے، اس پہ بحث ہوگی اور اس پہ ووٹنگ ہوگی اور اپوزیشن کی لیڈرشپ پوری تعداد میں وہاں پر ڈٹ کر اس کی مخالفت کرے گی۔ میں کل ایم کیو ایم سے بھی ملا ہوں، ان کو بھی درخواست کی ہے کہ وہ مڈل کلاس اور غریبوں کی جماعت ہیں کہ آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم اس منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے سودے کا راستہ روکیں۔ اسی طرح کاف لیگ، جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی، ان کو بھی ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ یہ منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک لا کسی جماعت کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کو عوام اور ملک کی خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بتا دیں صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت آپ کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں؟ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ لوگ ایک ساتھ ہیں، باہر جو آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں مارچ والا، اس میں بھی ان کو دعوت دیں گے یا کیا پلان ہے؟ آپ مسلم لیگ نون کی تردید ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، آئی ایس پی آر نے بھی تردید کی، آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا، آپ نے احتساب کی بات کی، تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کل آتی ہے تو کیا عمران خان اور ان کے وزراء کے خلاف بھی اسی طرح احتساب کے کیسز بنائے جائیں گے؟ یہ بتائیے گا کہ پاکستان مجبوری میں آئی کے پاس جاتا ہے، اگر آپ کی حکومت ہوتی تو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو کس طرح ڈیل کرتے، کیسے نکلتے؟ ایک اور سوال کہ اسحاق ڈار جو ماضی میں آتی کے تھے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ڈیٹیکٹ کرتے رہے، تو اس پر جو ہے مختلف صاحب نے بھی ان کی پالیسی کو غلط قرار دیا، تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دونوں سوال کا جواب دیں۔ دیکھیے، پاکستان آئی ایم ایف کے پاس پہلی دفعہ نہیں گیا، کئی دفعہ جا چکا ہے۔ ہر دفعہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں آئی ایم ایف نے اس سے ملتے جلتے مطالبات کیے ہیں، لیکن کبھی کسی حکومت نے ان مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جو عمران نیازی صاحب کر رہے ہیں۔ 98 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک اٹانومی آف اسٹیٹ بینک کا لا منظور کیا تھا، جس کے تحت اسٹیٹ بینک کو مانیٹری پالیسی چلانے، پاکستان کے فائنینشیل سیکٹر، پاکستان کے بینکس کو ریگولیٹ کرنے، اس کے چیف ایگزیکٹوز کو اپوائنٹ کرنے اور جو بھی مالیاتی معاملات ہیں اس کی مکمل خود مختاری حاصل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نہیں سمجھتے کہ ملک کے خود مختاری کے مفاد میں ہے کہ جس قسم کے اختیارات اب گورنر اسٹیٹ بینک کو دے رہے ہیں کہ وہ سیاسی وزیر اعظم ہوں جو پاکستان کے عوام کو نہیں بلکہ آئی ایم ایف کو جواب دہ ہوں، چونکہ وہ آئی ایم ایف کے بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جواب دہی پاکستان میں کسی کے سامنے نہیں ہوگی۔ وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کو جواب دہ ہوں گے اور ان کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو چلائیں گے۔ ہم اس قسم کی خود مختاری کے حق میں نہیں ہیں، اور
ساتھ میں آپ نے کہا نہیں مسلم لیگ کیا مانگ رہا تھا؟ نہیں، مسلم لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے. پاکستان کی فوج، پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہمارے قومی ادارے ہیں. ان کے اوپر کسی قسم کی سیاست کا شائبہ یا شبہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، تاکہ جو پاکستان کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کے لیے ہمارے قومی دفاعی ادارے یکسوئی کے ساتھ کام کر سکیں. ماضی میں جو سیاست میں مداخلت ہوئی اس کے اچھے نتائج نہیں نکلے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرے اور ہم آہنگی سے کردار ادا کریں. ہم سب نے اپنے اپنے دائرہ کار میں مل کر کام کرنا ہے، پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم مملکت بنانا ہے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا. تعلقات کیسے ہیں؟ پیپلز پارٹی سے ہمارے پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن کے حیثیت میں اچھے تعلقات ہیں. انہوں نے پی ڈی ایم سے اپنی راہ جدا کی، یہ ان کا فیصلہ تھا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہم سے راہ جدا کریں، لیکن اگر انہوں نے راہ جدا کی ہے یہ ان کا فیصلہ ہے. البتہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری مسلسل کوشش ہے کہ اپوزیشن مل کر حکومت کے غیر آئینی عوام دشمن اقدامات کا مقابلہ کرے، اور ہم انشاءاللہ یہ کریں گے. نون لیگ اتنی خشنت میں جو ہے یہ جو مہنگائی کر کے اپنے بوجھ کرنے خود الیکشن آ جائے گی، آپ لوگ اتنی خشنت میں جو ہے یہ حکومت گرانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ اتنی جلدی ہماری ایک منٹ بیٹا تم پوچھ لو. دیکھیے، جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں ہر چیز روز روشن کی طرح صاف ہو کر آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے غبن کیا ہے، اور غبن کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ سب فراڈ کی ہیں. تو اس لیے اب ان کے پاس کوئی دفاع نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمران نیازی استعفیٰ دیں اور آزاد، منصفانہ اور شفاف تحقیقات کا راستہ ہموار کریں. مسلم لیگ نون پہ آج سے 1 سال پہلے سے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ آپ کی جو شکایت ہے اس کی حمایت میں کوئی ثبوت پیش کریں. آج تک پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خلاف ممنوع فنڈنگ کا ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکی. وہ صرف پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں. میں نے کل بھی اس فیصلے کی ٹویٹ کی ہے جس میں 1 سال پہلے انہیں کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس مسلم لیگ نون کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو آپ وہ پیش کریں الیکشن کمیشن کو. آج تک انہوں نے وہ پیش نہیں کیا. پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ ان شواہد کی روشنی میں ہوئی ہے جو اکبر ایس بابر صاحب نے الیکشن کمیشن کو پیش کیے تھے. اگر پی ٹی آئی کے پاس ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو وہ پیش کرے، ہم اس کا جواب دیں گے. ہاں، ہم اجلت میں اس لیے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اسی رفتار سے پاکستان کی معیشت کو کنگال کرتی رہی تو 1.5 سال بعد خدا نہ خواستہ یہ نوبت نہ آ جائے کہ کوئی عزت دار شخص یا کوئی جماعت پاکستان کا وزیر اعظم کا عہدہ لینے کے لیے تیار نہ ہو. یہ عہدہ ایک جوتوں کا ہار بن جائے گا. یہ اتنے مشکلات میں ملک کو پھینک جائیں گے کہ ملک کو ان مشکلات سے نکالنا 5 سالوں میں بھی ناممکن ہو جائے گا. اس لیے جتنی جلدی ان کو رخصت کر کے ملک کو بچایا جائے اتنا پاکستان کے مفاد میں ہے. بتائیے گا، بلاول بھٹو نے کل جو ہے کہا ہے کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے عدم اعتماد سینٹ میں بھی لائی جائے، قومی اسمبلی میں بھی لائی جائے، تو اس کے لیے مسلم لیگ کیا تیار ہے؟ آپ کچھ منظور ہو جاتا ہے آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کیا آپ اس کو واپس کریں گے؟
اور آپ پوچھ لیجیے بھائی. جی سر اگر ایک منٹ آپ پوچھ لیں آخری سوال. چلو. جی آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون سندھ کے اندر بھرپور انتخابات میں حصہ لے گی. ہم کراچی کے عوام کو بھی آلٹرنیٹو فراہم کریں گے اور کراچی جو کہ سندھ کا کیپٹل ہے اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے صوبے میں بھی ہم متبادل پیش کریں گے. مسلم لیگ نون نے جس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ پنجاب میں کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کا بھی حق ہے کہ ان کو تعلیم، صحت اور ترقی کے وہ منصوبے ملیں جیسا کہ ہم نے پنجاب میں پیش کیے ہیں. تو یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم سندھ کے اندر بھرپور انتخابات میں حصہ لیں. ہم لیں گے اور خاص طور پہ میں کراچی کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے یہاں امن قائم کیا. ہمارے 4 وعدے ہوں گے. کراچی کے عوام کو بجلی، کراچی کے عوام کو پانی، کراچی کے عوام کو امن اور کراچی کے عوام کو صفائی. یہ 4 چیزیں ہم دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ کراچی کے عوام میں اتنا انٹرپرائز ہے کہ یہ کراچی کو ٹوکیو کے مقابلے کا شہر بنا دیں گے اگر ان کو بنیادی انفراسٹرکچر حکومت فراہم کرے. واپس کریں گے ہماری. اگر جو قانون یہ بلڈوز کر رہے ہیں یہ خدا نہ خواستہ پاس کرتے ہیں تو یقیناً ہم اگر برسر اقتدار آئیں گے تو اس پہ نظر ثانی کریں گے.